بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 128 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 121 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 121 ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حجبت النار ڈانپی گئی ہے جہنم، بالشہوات خواہشات کے ساتھ، وحجبت الجنت اور ڈانپی گئی ہے جنت، بالمکارہ مشقتوں کے ساتھ۔ حجبت النار ڈانپی گئی ہے جہنم، بالشہوات خواہشات کے ساتھ، وحجبت الجنت اور ڈانپی گئی ہے جنت، بالمکارہ مشقتوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر حجبت سیاہ واحد مؤنث غائب، پہلے ماضی مجہول، اسباب نصر ینصرو، جیسے حجب یحجب حجبا وحجابا بمعنی چھپانا، حائل ہونا، اور اسی سے حاجب بمعنی دربان، اور اسی سے حجاب ہے بمعنی پردہ، رکاوٹ۔ الشہوات یہ شہوتن کی جمع ہے بمعنی خواہش۔ پھر باب نصر ینصرو سے شہا یشہو شہوتن بمعنی خواہش کرنا، رغبت شدید کرنا۔ المکارہ یہ جمع ہے المکرہ یا المکرہتن کی، اور پھر باب سمع یسمعو سے کرہ یکرہ کرہن بمعنی کسی چیز کو برا سمجھنا، ناپسند کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ احکام الہی کے خلاف دل کی بات ماننے میں جہنم پوشیدہ ہے، یعنی انسان کا دل جو کہے وہی کام کرے تو اس سے جہنم کے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور اگر ہم صرف دل کی ہی بات نہ مانے بلکہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو مشقت برداشت کریں گے تو ان مشقتوں کے پردے میں جنت چھپی ہوئی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے خواہشات اور لذات کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب اس نے مشقتوں کو برداشت کر لیا تو اس وقت اس کی رسائی جنت تک ہو سکے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گویا جہنم پر خواہشات کا پردہ ہے، اور جو ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو اس کے لیے وہی پردہ اٹھایا جائے گا جس سے وہ جہنم میں جا گرے گا۔ الامان والحفیظ۔ اور دنیا میں ذکر و اذکار، نماز اور روزہ وغیرہ میں جو ظاہری مشقتیں ہیں یہ سب جنت میں لے جانے والی ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ حجبت النار، حجبت پہلے ماضی مجہول کا سیاہ ہے، النار اس کے لیے نائب الفاعل ہے، بالشہوات با جارہ، شہوات مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حجبت فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ حجبت پہلے ماضی مجہول، الجنت نائب فاعل، بالمکارہ با جارہ، مکارہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حجبت فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔